اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے 16ویں پارے کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں سورہ مبارکہ کہف کی باقی ماندہ آیات یعنی آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 110 شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں شامل ہیں۔ اس پارے کے ابتدا میں خداوند کریم نے جناب موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ جو کہ 15ویں پارے میں شروع ہوا تھا، اسی کے تسلسل میں 16ویں پارے میں جناب موسیٰ اور جناب خضر کا قصہ بیان ہوا ہے کہ جس میں تیسری مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر پر اعتراض کیا تو جناب خضر نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جناب خضر علیہ السلام نے اپنے کام کی حکمتیں بیان کرنا شروع کی اور فرمایا کہ دیکھو جو کشتی میں نے خراب کی وہ اس وجہ سے خراب کی کہ وہ مسکینوں کی اور غریبوں کی کشتی تھی، اور جس کے ذریعے سے وہ سمندر میں اپنے شکار کے لیے جاتے تھے، لیکن میں نے اس کو خراب اس وجہ سے کیا کہ وہاں کا ایک بادشاہ تھا جو چاہتا تھا کہ ان کی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لے، لہٰذا میں نے اس کشتی کو خراب کر دیا۔ اور لڑکے کو قتل اس وجہ سے کیا کہ اس کے جو دونوں ماں باپ تھے وہ دونوں مومنین تھے، اور ہمیں خوف ہوا کہ یہ جو لڑکا ہے اپنی سرکشی کی وجہ سے اور اپنے کفر کی وجہ سے اپنے مومن ماں باپ کو جو ہے وہ اذیت کا سبب بنے گا، لہٰذا اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اور وہ جو دیوار جو خراب تھی اس کو بنایا گیا، وہ اس وجہ سے بنایا کہ اس دیوار کے نیچے یتیموں کا مال جو ہے وہ چھپا ہوا تھا، خزانہ چھپا ہوا تھا، اور ہم نے چاہا کہ اس کی حفاظت کی جائے تاکہ جب وہ یتیم بالغ ہو جائیں، سمجھ بوجھ کے قابل ہو جائیں تو اپنے اس خزانے کو واپس لے لیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب ذوالقرنین کا قصہ بیان فرمایا کہ ذوالقرنین وہ نبی تھے کہ جن کو ہم نے قدرت بھی عطا کی اور اپنی جانب سے علم بھی عطا کی۔ جناب ذوالقرنین نے ایک سفر کیا کہ جس کو قرآن مجید نے نقل کیا۔ جناب ذوالقرنین نے سفر کیا ایک مرتبہ مغرب کی طرف کہ جہاں پر سورج ڈوب رہا تھا، اور وہاں پر جب جناب ذوالقرنین پہنچے تو دیکھا کہ دلدل کے پاس ایک چشمہ ہے، اس چشمے کے پاس ایک قوم رہتی ہے۔ اس قوم کے بارے میں خداوند کریم نے جناب ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ یا تو اس قوم کو عذاب میں مبتلا کریں سزا کے طور پر، یا پھر ان سے نیک برتاؤ کریں۔ اس کے جواب میں جناب ذوالقرنین نے فرمایا کہ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، کہ ان میں سے جو ظالم افراد ہیں ان قریب ہم ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے اور پھر ان کو اپنے پروردگار کے پاس پلٹایا جائے گا، اور جب یہ پروردگار کے پاس پہنچیں گے تو وہاں پر سخت عذاب خداوند کریم بھی ان کو دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، لیکن ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کو انجام دیا ان کے لیے اچھی جزا ہے، اور ان قریب ہم ان کے لیے آسان والا کام ان کو ہم دیں گے۔ پھر اس کے بعد جناب ذوالقرنین نے ایک سفر مشرق کی جانب کیا کہ جس کا ذکر خداوند کریم نے کیا کہ جناب ذوالقرنین نے ایک سفر کیا، اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور وہاں پر ایک قوم تھی، اور فرمایا کہ وہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا تھا کہ جس کی روشنی سے بچنے کے لیے اس قوم کے پاس کوئی حجاب یا کوئی پردہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرے سفر کا تذکرہ ہوا کہ جناب ذوالقرنین نے ایک اور سفر کیا اور پہنچے ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں پر 2 دیواریں تھیں، اور ان 2 دیواروں کے درمیان ایک قوم پائی جاتی تھی، اور جب وہ ان کے درمیان پہنچے تو اس قوم کے متعلق خداوند کریم کہتا ہے کہ وہ قوم وہ تھی کہ جو کوئی بات سمجھنے والی نہیں تھی۔ جب جناب ذوالقرنین اس قوم کے پاس پہنچے تو اس قوم نے کہا کہ ہمیں یاجوج اور ماجوج کے فساد سے بچا لیں، یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، لہٰذا آپ اگر ہمیں ان سے بچا لیں گے تو ہم آپ کو کچھ مزدوری بھی کچھ انعام کے طور پر آپ کو دیں گے۔ اس کے جواب میں جناب ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا کہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم رمدا،
کہ جو کچھ پروردگار نے مجھ کو عطا کیا ہے، جو قدرت و طاقت خداوند کریم نے مجھے عطا کی ہے، وہ تمہارے اس مال و دولت سے بہتر ہے، پس تم ایک کام کرو کہ میری قوت کے ساتھ مدد کرو تاکہ میں تمہارے درمیان اور اس یاجوج اور ماجوج کے درمیان جو ہے وہ ایک دیوار بنا سکوں۔ اور پھر جناب ذوالقرنین نے حکم دیا کہ جاؤ لوہے کی چادریں لے کر آؤ۔ لوہے کی چادریں منگوائیں اور پھر ان کو دو پہاڑوں کے درمیان لوہے کی چادریں رکھوا کر کہا کہ آگ کو روشن کرو اور اتنا اس لوہے کو جلاؤ کہ وہ لوہا خود آگ بن جائے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ تانبا ڈالو، اور پھر اس طریقے سے یہ لوہے اور تانبے سے ملا کر ایک دیوار بنائی گئی، اور اتنی محکم اور مضبوط دیوار بنائی گئی کہ جس کے بارے میں خود خداوند کریم کہتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج نہ تو اس دیوار سے پھلانگ کر ان کی قوم کے پاس آ سکے، اس قوم کے پاس آ سکے، اور نہ ہی اس دیوار میں وہ کوئی سوراخ کر سکے۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہوا اور قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کیا اور کفار کی سزا کا ذکر کیا خداوند کریم نے، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ دیکھو سب سے زیادہ خسارے میں کون شخص ہے۔ آیت نمبر 103 میں خداوند کریم نے سوال کے طور پر پہلے سوالیہ انداز میں لوگوں سے پوچھا، پھر اس کے بعد خداوند کریم نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو اعمال کے اعتبار سے اس دنیا میں سب سے خسارے میں اور نقصان اٹھانے والا کون ہے۔ خداوند کریم نے فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجیے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کی خبر دیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں اور نقصان میں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحیح اور کوشش اس دنیا میں رائے گاں اور بیکار چلی جائے گی، اور یہ لوگ گمان یہ کرتے ہیں کہ جو بھی اعمال وہ انجام دیتے ہیں وہ بہت اچھے اعمال ہیں، جبکہ ان کے سارے اعمال رائے گاں چلے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، بس خداوند کریم ان کے تمام اعمال کو حبط کر لے گا اور تمام اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے صاحبان ایمان کی جزا بیان کی کہ خداوند کریم ان کو جنت الفردوس عطا کرے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یوں تقریباً یہ سورہ مبارکہ کہف ختم ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ مریم کی کل 98 آیات ہیں۔ سورہ مریم کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ادمن قراءۃ سورۃ مریم لم یمت حتی یصیب ما یغنیہ فی نفسہ ومالہ وولدہ وکان فی الآخرۃ من اصحاب عیسی ابن مریم وأعطی فی الآخرۃ مثل ملک سلیمان ابن داؤد فی الدنیا۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی پابندی کے ساتھ سورہ مبارکہ مریم کی تلاوت کرتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا یہاں تک کہ خداوند کریم اس کو اتنا عطا کر دے کہ جو اس کے مال میں، اس کے نفس میں اور اس کے بیٹے کے لیے کافی ہو، یعنی وہ سب سے بے نیاز ہو جائے۔ اور فرمایا کہ آخرت میں ایسا شخص جو ہے وہ جناب عیسی ابن مریم کے اصحاب میں سے ہوگا، اور خداوند کریم آخرت میں جناب سلیمان ابن داؤد کی بادشاہت کے برابر اس کو عطا کرے گا۔ اس سورہ کی ابتدا میں خداوند کریم نے جناب زکریا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جناب زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا، فرمایا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ خداوند کریم میری جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں اور میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے کے مارے میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد جناب زکریا نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کہ اے پروردگار میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری جو زوجہ ہے وہ بھی بانجھ ہے، بس مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا فرمائے، یعنی جو میرے مال و دولت کا جو بھی میری جائیداد ہے اس کا وارث بنے۔ جناب زکریا کو خوف ہوا اپنے رشتہ داروں سے کہ ان کے مرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ان کی جو مال و متاع ہے، ان کی جو وراثت ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے رشتہ دار ہڑپ کر جائیں، لہٰذا خداوند کریم سے دعا کی کہ ان کو ایک وارث عطا فرمائے۔ اس آیت میں بہترین استدلال ہے کہ انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ ان کی اولاد کو ورثے میں ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، جس طریقے سے ایک نظریے کو بیان کیا گیا۔ جیسے خود جناب
زکریا بیان فرمانا ہے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ، کہ مجھے ایک ولی عطا فرما، ایک میرا جانشین عطا فرما جو میری میراث پائے، اور خداوند کریم میری اس اولاد کو ایسا بنا کہ جس سے تو راضی اور خوشنود ہو۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے جناب زکریا سے ارشاد فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں کہ جس بچے کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں قرار دیا۔ جب جناب زکریا نے یہ سنا کہ خداوند کریم ان کو بشارت دے رہا ہے تو فرمایا کہ پروردگار کس طریقے سے مجھے لڑکا ہو سکتا ہے جبکہ جو ہے وہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور جو میری زوجہ ہیں وہ جو ہے وہ بانجھ ہیں۔ تو اس کے جواب میں خداوند کریم نے اشارہ فرمایا کہ قال کذالک قال ربک وهو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، فرمایا کہ اسی طریقے سے آپ کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کام آپ کے پروردگار کے اوپر بہت زیادہ آسان ہے، جبکہ آپ کے پروردگار نے آپ کو خلق کیا جبکہ آپ کوئی چیز نہیں تھے، یعنی آپ کا نام و نشان موجود نہیں تھا، اس کے باوجود آپ کو خلق کیا۔ تو اسی طریقے سے پروردگار جس طریقے سے آپ کو خلق کر سکتا ہے آپ کی اولاد کو بھی خلق کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب زکریا نے فرمایا کہ پروردگار کوئی نشانی میرے لیے قرار دے، تو خداوند کریم نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک یعنی 3 راتوں تک آپ کو اپنی قوم سے کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے اور ان سے اشاروں میں گفتگو کرنی ہے۔ اور پھر خداوند کریم نے جناب زکریا کو ایک لڑکا عطا کیا کہ جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام تھا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے جناب یحییٰ کی صفات بیان کی، فرمایا کہ جناب یحییٰ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے بچپنے میں نبوت عطا کی، اور خداوند کریم نے انہیں اپنی جانب سے شفقت اور مہربانی عطا کی، وہ پاک و پاکیزہ شخص تھے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، سرکش اور گناہ گار نہیں تھے۔ اور پھر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سلام ہو جناب یحییٰ پر اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے، اور اس دن جس دن ان کو موت آئے گی، اور اس دن جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلام ہو یحییٰ پر کہ جس دن ان کو پیدا کیا گیا اور جس دن ان کو موت آئے گی، اور جس دن اس خداوند کریم ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے تقریباً آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 35 تک جناب مریم سلام اللہ علیہا کا قصہ بیان کیا۔ فرمایا کہ جناب مریم جو ہے وہ ایک مکان شرقی کی طرف چلے گئیں اپنی قوم سے، اور انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ جب وہاں پر وہ پہنچیں اور عبادت میں مشغول ہوئیں تو ہم نے ان کی جانب ایک رسول کو یعنی ایک فرشتہ کو بھیجا، اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں جناب مریم کے سامنے نمودار ہوا۔ جیسے ہی اس فرشتے کو دیکھا تو جناب مریم نے کہا کہ میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی شخص ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاک و پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس کے جواب میں جناب مریم نے فرمایا کہ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہ بھلا کیسے مجھے لڑکا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، اور میں بدفعلی کرنے والی بھی نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں اس فرشتے نے کہا کہ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، کہ اسی طریقے سے آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ کام آپ کے پروردگار پر بہت ہی آسان ہے، اور اس لڑکے کو خداوند کریم لوگوں کے لیے نشانی قرار دے گا، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے نشانی اور معجزہ قرار دے گا، اور خدا کی جانب سے رحمت قرار دے گا، اور یہ وہ کام ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان کیا کہ جناب مریم جو ہے وہ حاملہ ہو گئیں، اور پھر ایک درخت کے پاس انہوں نے پناہ لی۔ جب ان کو زچگی کا درد ہوا تو کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے جو ہے وہ مر مٹ جاتی اور میرا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب مریم سے فرمایا کہ ان کھجوروں کو کھائیں اور پانی پئیں، اور جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف جب آپ جائیں تو اپنی قوم سے کہیں کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے کہ میں آج کے دن کسی سے بھی گفتگو نہیں کروں گی۔ پھر جناب مریم اپنی قوم کے پاس آئیں جبکہ جناب عیسیٰ کی ولادت ہو چکی تھی۔ تو جیسے ہی جناب مریم کو
دیکھا ان کی قوم نے کہ ان کی گود میں ایک بچہ ہے، تو جناب مریم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا شخص تھا اور نہ ہی آپ کی والدہ گرامی جو ہے وہ سرکش تھیں اور کسی بدفعلی کی مرتکب ہوئیں۔ تو اس پر جناب مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، جناب مریم نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف کہ اس بچے سے پوچھو، تو ان کی قوم کہنے لگی کہ ہم کیسے اس بچے سے گفتگو کر سکتے ہیں جبکہ یہ گہوارے میں ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ جناب عیسیٰ خداوند کریم کی قدرت سے گویا ہوئے اور فرمائے کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خداوند کریم نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، خداوند کریم نے مجھے بابرکت قرار دیا ہے جہاں پر بھی میں ہوں گا، اور مجھے وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ میں نماز کو قائم کروں، زکوٰۃ کو عطا کروں، جب تک میں زندہ ہوں یہ دو کام میں کرتا رہوں، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کروں اور سرکشی اختیار نہ کروں۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خداوند کریم نے فرمایا کہ یہ جو عیسیٰ ابن مریم ہیں ان کا جو قول تھا وہ قول برحق ہے، اور اس کے بعد عیسائیوں کے عقیدے کی نفی کی اور فرمایا کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ خداوند کریم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی بیٹے کو اختیار کرے، سبحانہ وہ پاک و منزہ اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کی کوئی اولاد ہو، اور جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے، کسی امر کا حکم صادر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے جناب ابراہیم کا قصہ بیان کیا، اور جناب ابراہیم کی پرورش جو ہے وہ ان کے چچا آزر نے کی تھی، اور آزر وہ شخص تھے کہ جو خود بھی بت پرست تھے، نہ صرف یہ کہ بت پرست تھے بلکہ خود بت بناتے تھے اور بتوں کو بیچتے تھے۔ جناب ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ اے میرے بابا، یعنی کیونکہ ان کی پرورش کی تھی لہٰذا چچا کو باپ کہہ کر پکارا کہ اے میرے بابا، آپ جو ہے وہ کیوں ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ کچھ سن سکتے ہیں نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں اور جو آپ سے کسی چیز کو بے نیاز نہیں کر سکتے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ اے میرے بابا بتحقیق میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، پس میری اتباع کریں، اگر آپ میری اتباع کریں گے تو میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کروں گا۔ اس کے جواب میں جناب ابراہیم کے چچا نے جواب دیا کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، کہ اے ابراہیم کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے معبودوں سے روگردانی اختیار کروں، اور اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا، یا پھر تیرے اور میرے درمیان ایک لمبی جدائی ہو جائے گی۔ اس کے جواب میں جناب ابراہیم نے کہا کہ آپ پر سلام ہو، اور میں عنقریب آپ کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کروں گا، اور پھر فرمایا کہ میں آپ کو اور جن کو آپ پکارتے ہیں خداوند کریم کو چھوڑ کر، یعنی جن کی عبادت کرتے ہیں، میں آپ کو اور ان تمام لوگوں سے جدا ہونا چاہتا ہوں، کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب ابراہیم کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت عطا کی، اور ان کے لیے ہم نے سچی شہرت کو قرار دیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا کہ جناب موسیٰ جو ہے وہ ہمارے مخلص بندے تھے اور ہمارے رسول بھی تھے، نبی تھے۔ اور جناب موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب جناب موسیٰ کو ہم نے طور کی جانب سے صدا دی اور ان کو قریب بلایا، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت سے جو ہے وہ ان کے بھائی جناب ہارون عطا کیے جو کہ نبی تھے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب اسماعیل کا تذکرہ کیا کہ وہ وعدے کو وفا کرنے والے تھے، وہ بھی رسول اور نبی تھے، اور جناب اسماعیل نے اپنے اہل کو نماز کی اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور وہ اپنے پروردگار کے راضی اور خوشنود بندے تھے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب ادریس کا ذکر کیا کہ وہ سچے اور صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور ان کو ہم نے بلند و بالا مقام پر بلند کر دیا۔ ان انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسماعیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن
خروا سجدا و بکیا، فرمائیں کہ یہ تمام وہ لوگ تھے نبیین میں سے کہ جن پر خداوند کریم نے اپنا انعام کیا، جو حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے، اور جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا ان کی اولاد میں سے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اور جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا ان کی اولادوں میں سے تھے۔ اور جب ان پر خدائے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور گریہ کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم فرماتا ہے کہ ان کے بعد کی کچھ ذریات آئی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی اتباع کی، اور عنقریب وہ اپنے اعمال کا بدلہ اپنے سامنے دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کہا کہ ان کی ذریت میں سے سوائے ان کے کہ جنہوں نے توبہ کی اور صالح عمل کو انجام دیا، ان کو ہم جنت میں داخل کریں گے اور ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا، یعنی محشر کا تذکرہ، کہ جس میں انسان کو انسان کی موت کے بعد، انسان کی وفات کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، جس کو معاد بھی کہا جاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ انسان تعجب کرتا ہے اور تعجب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اس کے جواب میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ یہ انسان جو تعجب کر رہا ہے دوبارہ اٹھانے پہ، کیا اس انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو خلق کیا جبکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اس کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا اس وقت ہم نے اس کو خلق کیا، تو اب تو یہ کچھ چیز موجود ہے، تو اب ہم اس کو دوبارہ خلق کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان کیا کہ کافروں پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ مومنین سے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کون دنیاوی اعتبار سے اچھے مقام پر ہے۔ گویا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ جسے اس دنیا میں اچھے مقام اور دنیا جس کو عطا ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ سعادت مند ہے، یعنی دنیا جس کو عطا ہوئی ہے وہ سعادت مند ہے، اور جو اس دنیا میں فقیر ہے وہ جو ہے وہ بدبخت ہے۔ خداوند کریم نے اس عقیدے کو باطل کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اصل جو سعادت ہے وہ اخروی سعادت ہے، آخرت کی سعادت ہے، اور جب لوگ وہاں پر پہنچیں گے خداوند کریم کی بارگاہ میں، اور پھر کافر اپنی سزا کو دیکھیں گے اور مومنین اپنی جزا کو دیکھیں گے، تو وہاں پر معلوم ہوگا کہ اصل سعادت مند کون شخص ہے۔ یہ دنیا تو فقط ایک گزرگاہ ہے جو کہ گزر جانی ہے۔ اور پھر خداوند کریم نے اس بات کی دوبارہ نفی کی کہ خداوند کریم پاک اور منزہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اور اس طریقے سے یہ سورہ مریم یہاں پر اختتام ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ کی 135 آیتیں ہیں۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تدعوا قراءۃ سورۃ طٰہٰ فإن اللہ يحبها ويحب من قرأها ومن أدمن قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه ولم يحاسبه بما عمل في الإسلام وعطی فی الآخرۃ من الأجر حتی یرضی، کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سورہ مبارکہ طٰہٰ کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو خداوند کریم پسند کرتا ہے، اور ہر اس شخص کو پسند کرتا ہے جو اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے۔ بس جو شخص بھی پابندی کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، خداوند کریم قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا، اور جو کام اس نے انجام دیے ہوں گے اس پر اس کا محاسبہ نہیں کرے گا، اور آخرت میں اس کو اتنا اجر دیا جائے گا کہ وہ خداوند کریم سے راضی ہو جائے۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں آ جائیں، بلکہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ خداوند کریم اس قرآن کو نصیحت قرار دینے والا ہے اس شخص کے لیے جو پروردگار سے ڈرتا ہے، پروردگار کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اپنی توحید کو بیان کیا، اور اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا کہ جب جناب موسیٰ نے ایک آگ کو جلتا ہوا دیکھا تو اپنے اہل سے کہا، یعنی اپنی زوجہ سے کہا کہ تم یہیں پہ ٹھہرو اور میں جو ہے وہ آگ کے پاس جاتا ہوں اور آگ کچھ لے کر آتا ہوں کہ شاید ہمیں اس آگ سے کچھ ہدایت مل سکے۔ اور جب جناب موسیٰ اس آگ کے پاس گئے تو جناب موسیٰ کو ندا دی گئی، اور خداوند کریم جناب موسیٰ سے مخاطب ہوا اور فرمایا کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ بتحقیق میں تیرا پروردگار ہوں، اپنی چپلوں کو اتار دو، کیونکہ آپ ایک مقدس وادی جس کا نام طویٰ ہے وہاں پر داخل ہو چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے، بس جو میں آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں اس کو آپ غور سے سنیں، یعنی حضرت موسیٰ کی بعثت کا تذکرہ ہوا، اور فرمایا کہ نماز کو قائم کریں، اور قیامت جو ہے وہ عنقریب آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جناب موسیٰ کے معجزوں کا تذکرہ کیا کہ جب خداوند کریم نے پوچھا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ عصا ہے کہ جس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، جس سے میں اپنی بکریاں بھی چراتا ہوں اور جس سے میں اور بہت سارے کام کرتا ہوں۔ تو جناب خداوند کریم نے کہا کہ اس عصا کو زمین پر پھینکیے۔ جیسے ہی زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے معجزے کا ذکر ہوا جس کو ید بیضا کہا جاتا ہے، یعنی نورانی ہاتھ کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کہا کہ تم جو ہے وہ فرعون کی طرف جاؤ، کیونکہ فرعون جو ہے وہ سرکش ہو چکا ہے۔ جب جناب موسیٰ کو فرعون کی جانب جانے کا حکم دیا تو پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی، جو کہ مشہور دعا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ پروردگار میرے سینے کو گشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میرے قول کو سن سکے، سمجھ سکیں، اور میرے اہل میں سے میرے لیے ایک وزیر قرار دے جو کہ میرا بھائی ہارون ہے، اور اس کے ذریعے سے میری کمر کو محکم کر کہ وہ میرے کام میں میرا شریک ہو۔ خداوند کریم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کر دیا۔ اور پھر خداوند کریم نے حضرت موسیٰ کو ان کا بچپنا یاد دلایا کہ دیکھو جب موسیٰ بچوں کو ذبح کر رہا تھا تو ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی تھی کہ وہ تمہیں ایک تابوت میں بند کر کے سمندر میں چھوڑ دے، اور تمہاری ماں نے تمہیں تابوت میں بند کر کے سمندر میں چھوڑ دیا، اور فرعون کے دربار میں پھر تمہاری پرورش ہوئی، یہاں تک کہ جناب موسیٰ کی والدہ کی جو بہن تھیں انہوں نے جب وہ دربار میں پہنچیں اور جناب موسیٰ کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ جناب موسیٰ پینا چاہیں گے، اور پھر یوں اس طریقے سے ہم نے دوبارہ تمہیں تمہاری ماں کی طرف پلٹا دیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں کہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ جناب موسیٰ جناب ہارون نے کہا کہ ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، کہا نہیں خوف نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور دیکھو جب فرعون کے پاس جانا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جب فرعون کے پاس جانا تو اس سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا کہ شاید وہ متذکر ہو جائے اور خوف زدہ ہو جائے۔ جناب موسیٰ جناب ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو توحید کی طرف دعوت دی، تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے، یعنی جناب موسیٰ جناب ہارون تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو جناب موسیٰ نے ارشاد فرمایا قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی ہے اور پھر اس کی ہدایت کی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پورا واقعہ پیش آیا، فرعون جو ہے وہ جرح کرنے لگا، اور پھر جناب موسیٰ نے فرعون کے دربار میں اپنے معجزے دکھائے، عصا کا معجزہ دکھایا، ید بیضا دکھایا، اور پھر وہ جادوگروں کا پورا واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں وہ پیش آیا۔ جادوگر ایمان لے آئے جناب موسیٰ پر، جناب موسیٰ جناب ہارون پر ایمان لے کر آ گئے، اور پھر اس کے بعد فرعون نے جادوگروں کی سرزنش کی اور جادوگر اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات دی، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ لیکن جب جناب موسیٰ کوہ طور پر پہنچے خداوند کریم سے راز و نیاز کے لیے اور اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر آ گئے، تو خداوند کریم نے کہا کہ تم اپنی قوم سے کیوں جلدی آ گئے ہو؟ تو فرمایا کہ تاکہ تو راضی ہو جا۔ تو اس وقت خداوند کریم نے فرمایا کہ جو تمہاری قوم ہے وہ گوسالے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی ہے، یعنی سامری کہ جس نے ایک گوسالہ بنایا اور اس گوسالے سے آواز آتی تھی، اس کی پرستش کرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آیا، وہ دوبارہ پلٹے اپنی قوم کی طرف اور ان کو خداوند کریم کی نعمتیں یاد دلائیں۔ سامری سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک پیغمبر کے قدم کی مٹی کو جو ہے وہ اس گوسالے پر پھینکا یا اس گوسالے میں ڈالا، جس سے ایک آواز آنے لگی، اور پھر وہ اس طریقے سے یہ لوگ گوسالے کی پرستش کرنے لگے۔ اور جناب موسیٰ نے پھر دوبارہ اپنی قوم کو خداوند کریم کی توحید کی طرف دعوت دی۔ اس کے بعد خداوند کریم نے قیامت کا تذکرہ کیا، اور قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن کسی کی شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی مگر جس کو خدائے رحمان نے اجازت دی ہو۔ فرمایا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ اس دن کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے کہ جس کے لیے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو اور جس کے قول سے خدائے رحمان راضی ہو۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے دوبارہ جناب آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا، ابلیس کی نافرمانی بیان کی، اور جناب ابراہیم کے ترک اولیٰ کا ذکر ہوا، اور اس قصے کو خداوند کریم نے بنی نوع آدم کے لیے عبرت کے طور پر پیش کیا، اور یوں تقریباً اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔